معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 سے 172 تک کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكونا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب 172 آیت سے 188 آیات تک ترجمہ اور تفسیر النور۔ اس حصے میں اللہ رب العزت فلسفے پر منطقی ذکر اور اس صورت کے حاصل کلام کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اے مشرکین مکہ، یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے تمام بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی۔ یہ یوم میثاق کا حوالہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام نسل انسانی کی روحوں کو پیدا کیا اور انہیں اکٹھا کر کے ان سے عہد لیا۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہ اقرار نسل انسانی سے اس وقت لیا گیا جب ان کے مادی جسم نہیں بنائے گئے تھے۔ البتہ روح کی وجہ سے انہیں خود شعوری حاصل تھی، اور تمام نسل انسانی نے شعور ہی میں اللہ رب العزت کے آگے اقرار کیا ہوا ہے، جس کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے اپنی رحمت و فضل کی وجہ سے انبیاء اور رسل علیہم السلام آسمانی کتابیں نازل کیں۔ چونکہ اہل عرب بالخصوص مشرکین مکہ کا عقل و شعور اتنا بیدار نہیں تھا کہ وہ روحوں کی حقیقت کو سمجھ لیتے، اس لیے ان کی عقلی استعداد کے مطابق انہیں بتایا گیا کہ بنی آدم کی پشتوں سے تمام نسل انسانی کو نکالا گیا اور انہیں تمام روحوں کو ان پر گواہ کیا، یعنی شعور کی حالت میں کیے گئے عہد کے وہ خود بھی گواہ ہیں۔ جب پوچھا، اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب میں سب بولے، ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ ہم اللہ اس پر گواہ ہے تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہیں کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم انہی کی اولاد تھے۔ تو اے رب، کیا تو ہمیں اس پر ہلاک کرے گا جو اہل باطل نے کیا تھا؟ یعنی یہ وہ اتمام حجت جو ہے نا، وہ ان کی ختم کر رہا ہے کہ کال کو یہ نہ قیامت کے دن یہ کہے کہ یہ میں تو آباء و اجداد نے گمراہ کیا تھا۔ اور ہم اسی طرح آیات کو مختلف طریقوں سے تفصیلاً بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ مشرکین لوٹ آئیں ہدایت کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مشرکین کو اس بلم بہورا کی خبر سنائے جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں تو وہ ان سے نکل گیا، یعنی اس نے دنیاوی مال پسند کیا۔ بلم بہورا جو بنی اسرائیل کا بڑا عالم اور پرہیزگار تھا، اور وہ مستجاب الدعوات بھی تھا۔ آل فرعون نے اسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کا بار بار کہا اور ڈھیر سارے مال و دولت کا لالچ دیا، اور اس نے قبول کر لیا۔
لیکن بد دعا کرتے وقت بجائے موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کے اس کے منہ سے اپنے خلاف یا آل فرعون کے خلاف ہی بد دعا نکلتی رہی۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا نکالنے سے ہی منع کر دیا، اور وہ خود ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ اور جب وہ بلم باورا نے غلط کام کر لیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یعنی اگر انسان خود برائی کی طرف آئے تو پھر ہی شیطان اس کا پیچھا کر سکتا ہے، اور وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات جن کا اسے علم حاصل تھا کی وجہ سے اسے اور درجات عطا فرماتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا۔ یعنی اس نے دنیاوی لذتوں اور مال و متاع کو ہی ترجیح دی۔ جو عنایات تھیں ان کو اللہ رب العزت کی جو عنایات تھیں ان کو ضائع کر دیا، اور اپنی خواہشات نفسانی کا تابع ہو گیا، جس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اس پر بوجھ رکھو تب بھی وہ ہانپے گا، اور اگر چھوڑ دو تو تب بھی ہانپے گا۔ یہی حال اس قوم کا ہے جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے واقعات بیان کر دیں کہ شاید وہ مشرکین دھیان کریں۔ کیا ہی بری مثال ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں، یعنی بلم باورا کی طرح، اور وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتے ہیں، اور اللہ جنہیں گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسان پیدا کیے ہیں جو دل تو رکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں دل، کان اور آنکھوں سے سمجھنے بوجھنے کے باوجود ہدایت کا راستہ نہیں اپنا رہے یہ کفار مکہ۔ وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گزرے ہیں، کیونکہ وہ حیوان جنہیں خود شعوری نہیں ہے وہ سدھانے پر سدھر جاتے ہیں، اور باشعور گمراہ انسان علم آ جانے کے باوجود بھی غرور اور تکبر کی وجہ سے دعوت حق قبول نہیں کر رہے۔ یعنی یہ کفار مکہ یہی غافل ہیں، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو اسے ان کے نام سے پکارو، اور چھوڑ دو ان کو جو اس کے ناموں میں نقص نکالتے ہیں، وہ جلد اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ اور ہمارے خلق کیے ہوئے انسانوں میں سے ایک جماعت ہے جو حق بات کے لیے کہتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے فیصلے بھی حق پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی طرف اشارہ۔ اور وہ جنہوں نے ہماری آیات ڈٹائی اور دیدہ دلیری سے جٹلائیں، یعنی کفار مکہ، ابھی تو ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، اور وہ وقتی دنیاوی کامیابیوں کو اپنا سچے ہونے کی دلالت پر استعمال کر رہے ہیں۔ جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ جیسے بھیڑ بکریوں کو باڑے یا مرغیوں کے ڈربے میں بند کر دیا جاتا ہے، یہ ایسے پکڑیں گے کہ انہیں علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ کب پکڑے گئے، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا کہ دنیاوی کامیابی پر اترانے والے غلط کاموں میں ہی خوش ہوتے رہیں تاکہ وہ مزید گمراہ ہو جائیں اور ان کا واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے۔ بے شک میری یہ تدبیر بہت پکی ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور جو اور بھی ہے وہ اللہ ہی کی تخلیق کی ہے؟ اگر یقین نہیں رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اجل یعنی اخیر نزدیک ہے۔ تو اس کے بعد اور کون سی بات پر وہ یقین کریں گے مگر جسے اللہ گمراہ کر دے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اسے مقررہ وقت پر برپا کرے گا، اور وہ آسمانوں اور زمین پر بھی بوجھ، یعنی آسمان اور زمین
بھی اس کا بوجھ محسوس کر رہے ہیں کہ قیامت برپا ہوتے ہی تمام مخلوق ختم ہو جائے گی، جو نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کفار ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھوج لگا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، میں تو یہی ڈر اور خوشی کی خبر سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔